إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال أيضا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، انگن درود و سلام سے قبل ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام کا پالنہار، پروردگار، خالق، رازق اور رب رحیم ہے۔ انگن درود و سلام ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو مختلف آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس مناسبت سے آج جو خطبے کا عنوان ہوگا وہ ہے انسانی زندگی میں مساجد کا کردار۔ پہلی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے گھروں میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بے شک اللہ تبارک کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، بناتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں وہی لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہمیں دنیاوی خبروں سے تھوڑی بہت اگر واقفیت ہوگی تو ہم لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا اور یہ بات ہمارے علم میں ہوگی کہ اسی ماہ کی 22 تاریخ کو یعنی جنوری 22 کو اس ملک ہندوستان میں ایک بہت بڑا ایسا ظلم کا کام جو مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا، تاریخ کبھی اسے فراموش نہیں کر سکتے۔ اس 22 جنوری کو کیا کچھ ہوا اس سے ہم سبھی لوگ واقف ہیں۔ جس مسجد کا جو حق تھا وہ مسجد کا حق اس سے چھین لیا گیا۔ اس مسجد کی جو آزادی تھی اس کی آزادی اس سے چھین کر اس کو قید کر دیا گیا۔ اس کی جو زمین تھی وہ زمین اس سے چھین لی گئی، کسی اور کو اس کا حق دیا گیا۔ میں جن اشاروں میں بات کر رہا ہوں آپ بخوبی اس سے واقف ہیں، اس کی مزید وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ جب یہ فیصلہ ہوا تھا تو کئی ایک مسلمانوں کے دل میں بہت افسوس ہوا، کئی ایک مسلمان روئے بھی کہ جو حق، جو مسجد جس کی تاریخ موجود ہے، جس میں ایک قریب تک اس میں نمازیں پڑھی گئی اور اس کا مقدمہ تقریباً کئی سال کورٹ میں چلتا رہا، لیکن جب اس کے خلاف یہ مقدمہ آیا، یہ ظالم اور کفر والی طاقت نے مسجد کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف یہ فیصلہ سنایا، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا گیا، ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، تو اس کا ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان کو دکھ ہوا اور ہونا بھی چاہیے۔
آخر مساجد کی اسلام میں اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ مساجد ایک عام سی ایک عمارت ہے، جیسے عام عمارتیں ہوتی ہیں اسی طرح ایک عمارت عام لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اسلام میں مساجد کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ اگر ہم اس طرف قرآن و حدیث کی طرف رخ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، مسجدیں جو ہوتی ہیں وہ توحید کا مرکز ہوتی ہیں، مسجدیں جو ہوتی ہیں یہاں سے لوگ سدھرتے ہیں، مسجدیں جو ہوتی ہیں یہاں سے کفر کا خاتمہ اور ایمان کا بول بالا ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالی نے مساجد کا کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، اور جب کبھی مسجد کا ذکر، لفظ مسجد کا ذکر قرآن میں آتا ہے تو اس کے ساتھ لفظ اللہ کا ذکر ضرور آتا ہے، اس کے ساتھ یا اس کے آگے پیچھے ضرور آتا ہے۔ یہ مسجدیں جو ہوتی ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے میرے خطبے کا آغاز جس آیت سے کیا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ، بے شک اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ ایسا بے شمار جگہ جہاں پر بھی قرآن مجید میں مسجد کا ذکر آیا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر ضرور کیا ہے، کبھی ساتھ میں کیا ہے یا کبھی ایک دو لفظ کے بعد کیا ہے، یا پھر اس کے علاوہ بیت یا بیوت اللہ کا ذکر ہوا ہے تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر ہے زمین پر۔ ایک گھر ہوتا ہے فلاں عبداللہ صاحب کا ہے، فلاں عبد الرحمن صاحب کا ہے، فلاں محمد صاحب کا ہے، لیکن یہ مسجد ہوتا ہے یہ کسی کا گھر نہیں، یہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، اسی لیے ہم اسے اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی چیز سے منسلک ہو جاتی ہے تو اس کی اہمیت آٹومیٹک بڑھ جاتی ہے، اس کی فضیلت کی اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنا نام ذکر کیا ہے، بیت اللہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر۔ ایک اس کی یہ فضیلت ہوئی۔ دوسری، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، زمین بہت کشادہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ چیز اگر زمین پر ہے تو وہ مسجدیں ہیں، مساجد ہیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور سب سے بری اور ناپسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک تو وہ بازار ہیں، وہ بازار ہیں۔ سب سے پسندیدہ چیز یہ اللہ کے گھر بیت اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسجد بیت کل تقی، ہر متقی مومن موحد مسلمان کا گھر مسجد ہے۔ المسجد بیت کل تقی، ہر متقی پرہیزگار انسان کا گھر مسجد ہے۔ جو بھی مومن انسان ہوتا ہے، جو بھی مسلمان ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، عابد ہوتا ہے، زاہد ہوتا ہے، نیک سیرت نیک اخلاق والا ہوتا ہے، تو اس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا رہتا ہے۔ نماز سے قبل، اذان سے قبل مسجد میں آتا ہے، آتا جلدی ہے لیکن جاتا بہت دیر سے، کیونکہ مسجدوں میں جو سکون ہے، مسجدوں میں جو اطمینان ہے وہ دنیا کی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں آپ کو نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر آپ کسی سفر پر ہیں، آپ کسی سفر پر جا رہے ہیں، آپ ایسی جگہ کی تلاش میں ہیں کہ کوئی جگہ مل جائے اور میں بیٹھ کر کچھ راحت کچھ آرام کر لوں۔ اس وقت اگر آپ کو آپ کے سفر کے دوران اگر ایک مسجد مل جاتی ہے راحت اور سکون اطمینان آرام کرنے کے لیے، تو جو خوشی اس انسان کو ہوتی ہے کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں اترنے سے بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی جب انسان کو اپنے سفر کے دوران کوئی مسجد مل جائے آرام کے لیے۔ تو یہ مسجدیں ہیں جہاں پر سکون و اطمینان اللہ کی طرف سے بانٹا جاتا ہے، اور مسجدیں یہ مسلمانوں کی شان ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، غالباً ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے باقاعدہ حکم دیا، آپ نے باقاعدہ یہ فرمان جاری کیا کہ محلوں میں اور کالونی میں، محلے اور کالونی میں مسجدیں بنانا شروع کرو۔ مسجدیں آپ کو جہاں بھی موقع ملے مسجدیں بنا دیں، چلے جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کیونکہ جہاں پر مسلمان ہو، مسلمانوں کی ایک کثیر آبادی ہو، کثیر تعداد میں مسلمان رہتے ہوں، اگر وہاں مسجد نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان قابل تعریف نہیں ہے۔ مسلمانوں کی پہچان مسجد سے ہوتی ہے۔
جہاں مسلمان کی آبادی ہو اور اگر مسجد نہ ہو تو افسوس کی بات ہے۔ تو اسی لیے جب جس مسجد کو اس ہندوستان میں ڈھایا گیا تو وہ مسجد نہیں، وہ ایک عمارت نہیں، بلکہ ہماری عزت اور ہماری شان اور ہمارا جو مقام تھا اس کو ڈھانے کے برابر تھا۔ اسی لیے ہر مسلمان کو تکلیف ہوئی، اسی لیے ہر مسلمان کو تکلیف ہوئی جب اس مسجد کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا گیا۔ تو ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جنگ کے لیے جاتے، اگر کسی گاؤں اور شہر پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے تو اگر وہاں سے اذان کی آواز آتی تو اللہ کے نبی کہتے کہ اس قریے پر، اس گاؤں پر حملہ مت کرو، کیونکہ یہاں پر مسلمان ہیں، یہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ تو گویا مسلمانوں کی پہچان مسجدوں سے ہے، مسلمانوں کی شان مسجدوں سے ہے۔ جس مسجد میں 5 وقت اذان ہوتی ہو، 5 وقت نماز ادا کی جاتی ہو، وہاں پر مسلمانوں کی شان بہت زیادہ ہوگی، ان کی پہچان ان کے مسجدوں سے ہے۔ اسی لیے مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو مسجدوں کے بنانے میں زیادہ سے زیادہ حصہ لو۔ آپ چاہے اپنے شہر میں بنائیں یا کہیں اور، جب بھی آپ کے سامنے کوئی اپیل آتی ہے تو آپ مسجد میں اپنی طاقت کے مطابق ضرور حصہ لیں، کیونکہ یہ مساجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک شان و شوکت کی چیز ہے۔ یہ مسجدوں کے تعلق سے بات ہو گئی۔ کیا مسجد صرف نماز کے لیے ہے؟ کیا مسجد صرف 5 وقت نماز کے لیے ہے یا اس کے علاوہ بھی کام کیے جا سکتے ہیں؟ آج عمومی طور پر ہو سکتا ہے بہت سے جگہ اس کے خلاف بھی ہو، عمومی طور پر مسجدوں میں صرف نماز کے حد تک مسجدیں استعمال کی جا رہی ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجتمع قوم بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ صحیح حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین قوم کون سی ہے؟ مجتمع قوم بیت من بیوت اللہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، اللہ کے کسی ایک گھر میں بیٹھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں دین علم حاصل کرتے ہیں، دین علم حاصل کرتے ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، جو تلاوت کرتے ہیں، آپس میں دین علم سیکھتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرحمہ، ان پر رحمت اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر نازل ہوتی ہے۔ وغشیتہم الا نزلت علیہم السکینہ، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ اپنے گھیراؤ میں ان کو رکھتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قوم کا ذکر اپنے پاس فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اس حدیث کو مد نظر رکھ کر ہم صرف مسجدیں عبادت کے لیے ہم نے بنائی ہیں، بڑی عالی شان مسجدیں ہیں، لیکن صرف 5 وقت نماز کے لیے ہیں نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق اس میں قرآن کی تلاوت بھی کی جائے، یہ ایک حد تک کیا جاتا ہے۔ آپ علم حاصل کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن نماز کا صحیح طریقہ انہیں نہیں آتا، تشہد میں وہ بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کا طریقہ ان کو نہیں آتا، کیا پڑھا جاتا ہے نماز میں ان کو نہیں آتا۔ یہ حقیقت بات ہے۔ اس مسجد میں تقریباً جمعہ کے دن 400 لوگ آ سکتے ہیں، 400 لوگ ہوں گے، لیکن جس میں اکثر 80 سے 85% لوگ ایسے ہوں گے جنہیں مکمل نماز کا طریقہ نہیں معلوم، کیا پڑھا جاتا نہیں معلوم۔ یہ انہی مسجدوں سے سیکھا جا سکتا ہے، انہی مسجدوں سے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، انہی مسجدوں سے اپنی نمازیں درست کی جاتی ہیں، کیونکہ مسجدیں صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی ہے۔ یہاں سے آپ کبھی یہ تھوڑا وقت نکالیں، اگر آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، امام صاحب موجود ہیں، دوسرے علماء موجود ہیں، آپ آ کر امام صاحب کے پاس کہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کیا میری تجوید صحیح ہے؟ کیا میں یہ نماز میں دعائیں پڑھ رہا ہوں؟ کیا میرا پڑھنے کا طریقہ صحیح ہے؟ آج تک کسی نے امام صاحب سے یہ پوچھا ہے؟ بڑے بڑے صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام جو اس وقت اہل علم صحابہ تھے ان سے پوچھا کرتے تھے کہ میں اس طرح پڑھ رہا ہوں، میں اس طرح پڑھ رہا ہوں، دیکھیے کہیں میرے پڑھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی مسجد سے ہم سیکھ سکتے ہیں، اسی مسجد سے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔
مسجدوں میں مکتب ہوتا ہے بچوں کے لیے، ان مکتبوں سے فائدہ اٹھائیں، ان مکتبوں کو درست کریں، ان مکتبوں کو ترقی دینے کے جو بھی امور ہو سکتے ہیں اس میں آگے بڑھیں، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدرسہ، ایک مکتب چلایا کرتے تھے۔ آپ کا جو مکتب ہوتا تھا اس میں ہر قسم کا انسان پڑھتا تھا۔ آپ کے مکتب سے پڑھ کر آپ کے مکتب سے پڑھ کر ایک فوجی کمانڈر خالد بن ولید بھی آپ کے مکتب سے پڑھ کر نکلے۔ عبد الرحمن بن عوف ایک بڑے سے بڑے تاجر اور بزنس مین جن کی دولت کی کوئی انتہا نہیں تھی، وہ مسجد کے مکتب سے پڑھ کر نکلے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آپ کے اللہ کے نبی کے مکتب سے پڑھ کر محدث بنے، اور اسی طرح عبداللہ بن عباس یہ مفسر قرآن بنے، عبداللہ بن مسعود یہ فقیہ بنے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے ساتھ پڑھ کر محدث بنے، اور حدیث کے سب سے زیادہ روایت کرنے والوں میں آپ کا نام پہلے نمبر پر آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مسجدوں سے ہوتی اس دور میں۔ آج غیر مسلم سمجھتا ہے کہ مسجدوں میں یہ لوگ کچھ الگ ہی پلاننگ کرتے ہیں، یہ دشمنوں کے خلاف کچھ الگ پلاننگ کرتے ہیں۔ مسجدیں ایسی بناؤ کہ اپنے مسجد کے دروازے غیروں کے لیے کھلے رکھو، غیروں کے لیے کھلے رکھو، غیر بھی آئیں، کفار بھی آئیں، دیکھیں کہ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، مسجدوں میں کیا کیا جاتا ہے۔ ہم کسی عمارت کی پوجا نہیں کرتے، مسجدوں میں کسی کی تصویر نہیں ہوتی، ہم صرف ایک اللہ کی ذات کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسی کو اپنا معمول سمجھتے ہیں۔ مسجدوں کے علاوہ دنیا میں جتنے عبادت گھر ہیں آپ جا کے دیکھ لیے، ہر عبادت گھر میں مسجدوں کے علاوہ وہاں پر مورتیاں رہتی ہیں۔ ابھی قریب ہی میں ہندوستان کی ایک مشہور سیاستدان عورت مسجد نبوی میں چلی گئی، اس کے احاطے میں چلی گئی تو ہر کوئی کہنے لگا کہ کفار مسجد نبوی میں جا سکتے ہیں کیا نہیں۔ وہ عورت جو سیاستدان تھی، مشہور تھی، آپ کو بھی اس کا نام معلوم ہوگا، وہ مسجد نبوی کے دروازے کے قریب تک چلی گئی تو سوشل میڈیا پر سعودی عرب کے دشمن جو بھی تھے آلتو فالتو بکنے لگے۔ آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمان لکھ کر بھیجے جب ابو بکر صدیق حج پر تھے کہ یہ فرمان لے جا کر آپ ابو بکر کو دینا کہ آج کے بعد یعنی اس سال کے بعد کعبۃ اللہ یعنی مکہ کا کوئی مشرک طواف نہیں کرے گا، جو ممنوع ہے کفار کا وہ صرف مکے کے حد تک ہے۔ کفار مکے میں داخل نہیں ہو سکتا، مدینے میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی ایک قیدی آتے تھے، اللہ کے نبی انہیں قید کر کے رکھتے تھے، مسجدوں میں باندھ کر رکھتے تھے۔ کئی ایک وفد آتے تھے آپ سے ملاقات کے لیے، وہ آپ کو مسجد نبوی میں ملتے تھے۔ تو لوگ ہم نے مسجدوں کے دروازے کفار کے لیے بند کر دیے، نہیں، بلکہ مسجدوں کے دروازے کھولیں، جو بھی کوشش ہو سکتی ہے کفار کو تبلیغ پہنچانے کی مسجدوں کے ذریعے کریں۔ تو لہٰذا مسجدیں یہ جہاں پر عبادت گاہ ہیں، وہیں سے ہم یہاں سے دینی تعلیم اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو عام کرنے کی ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ مسجد میں جب انسان عبادت کرتا ہے، بے شک یہ مسجد عبادت کے لیے ہے، بے شک یہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ عبادت کریں، آپ کی عبادت سے کسی کو تکلیف ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، نماز میں زور زور سے دعائیں کرتے ہیں، آپ کے بازو والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ کی عادت ہے تو آپ عادت چینج کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں تو صحابہ کرام بھی سورہ فاتحہ زور زور سے پیچھے پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں لیکن آہستہ پڑھیں کہ آپ کے زور کی آواز مجھے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی سنت ہے کہ آپ کی عبادت سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کی عبادت سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ مسجدیں ضرور عبادت کے لیے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ جو آپ عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت آپ کے لیے وبال جان بن جائے، آپ کی عبادت سے آپ کا کوئی بھائی تکلیف نہ محسوس کرے۔ آج ہم لوگ اتحاد کی، یکجا ہونے کی، امت متحد ہونے کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ مسلمان ایک ہو جائیں، مسلمان ایک ہو جائیں، اور اس کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ اگر مسلمان ایک ہو سکتے ہیں تو صرف ان مساجد سے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَسْعُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ،
جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنی صفیں درست کر لیں، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنی صفیں درست کر لیں۔ او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، اگر تمہاری صفیں درست نہیں ہوگی، آپ جس طرح طریقہ کھڑنے کا ہے، ٹھہرنے کا ہے صف میں، اگر اس طرح نہیں کھڑے ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے آپس میں اختلاف اور مختلف آپ ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے۔ چھوٹی سی بات ہم اس کو سمجھتے ہیں، چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں کہ ہماری صف ٹیڑھی ہے، ہم اپنے بھائی کے ساتھ جس طرح قدم سے قدم ملا کر کھڑے رہنا ہے اس طرح نہیں کھڑے رہتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان جو اختلاف ہے، جو انتشار ہے، جو ہم اپنے بھائی کے لیے دل میں کدورت اور بغض اور عداوت رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے صفوں کی ٹیڑھے پن کی وجہ سے ہو۔ تو ہماری صفیں درست رہے گی تو اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان محبت ڈال دے گا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں، اللہ رحم کرے ان پر، جب مسجد میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آخری صف میں کون کھڑا ہے، اگر اپنا آدمی ہے تو اس کے بازو جا کے کھڑ جاتے ہیں، اگر ایسا آدمی ہے جس کا اس سے انبن ہو، اس سے وہ بات نہیں کرتا ہو، اس کا کوئی رشتہ داری میں اس کے درار آئی ہو، تو کسی اور کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ دوسرا اگر کھڑ جائے پھر اس کے بعد میں کھڑوں گا۔ ایسی لوگوں کی زندگی پر تھو ہے۔ یہ اللہ کے گھر میں جہاں پر اللہ کے نبی مساوات سکھاتے ہیں کہ جب مسجد میں بندہ آتا ہے، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، سب ایک ہیں، سب ایک ہیں۔ یہاں پر کوئی امیر غریب کی کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ ایک عام آدمی جو مسجد کے باہر چندہ مانگنے والا مسلمان ہو، اگر وہ آ کر پہلی صف میں بیٹھ جائے تو کوئی اس شہر کا امیر آدمی آ کر اس کے بعد بیٹھ جائے تو کوئی اس میں تفریق نہیں ہوگی۔ دنیا میں ہو سکتی ہے تفریق، لیکن اللہ کے گھر میں کسی کی تفریق نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ہم لوگ اپنی صفیں درست کریں، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اختلاف اور ہم لوگ آپس میں لڑ گر جائیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہاں پر ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس مہینے کی بڑی تاریخ کو، جو ایک بہت بڑا کفر کا کام لوگوں نے کیا، وہاں پر صرف وی اے پی لوگوں کو الاؤ تھا، وی اے پی لوگ صرف الاؤ تھے۔ لیکن یہ مسجد ایسی چیز ہے، یہاں پر کوئی وی آئی پی نہیں، وی اے پی نہیں، کوئی عام آدمی نہیں، سب اللہ کے گھر میں برابر ہیں، سب اللہ کے گھر میں برابر ہیں۔ یہ مسجدیں ہیں جو ہمیں مساوات کا سبق دیتی ہیں، یہ مسجدیں ہیں جہاں پر ہر انسان اللہ کی نظر میں برابر ہے، چاہے وہ دولت مند ہو، غریب ہو، فقیر ہو، لیکن وہ جب اللہ کے دربار میں آتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ ایک سب کے برابر وہ انسان سمجھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیو، صفوں کی درستگی ہو سکتا ہے ہمارے اندر اتحاد پیدا کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس کے ساتھ مسجدوں سے بچوں کا تعلق مضبوط کرو، یہ وہ نسل ہوگی جو آگے ہماری مسجدوں کو آباد کرے گی، یہ وہ نسل ہوگی جو آگے ہماری مسجدوں کو سنبھالے گی۔ کیونکہ جو لوگ اپنے بچوں کو مسجد سے آنے سے روکتے ہیں، ان کا شمار اس میں ہوگا ممن منع مساجد اللہ، کفار مسلمانوں کو مساجد سے روکتے تھے، اگر آج کوئی مسجدوں سے بچوں کو روکے گا تو ان کا شمار بھی اسی میں ہوگا۔ یہ نسل آگے چل کر مسجدوں کی ذمہ دار بنے گی، یہ نسل آگے چل کر دین کے داعی و سپہ سالار بنے گی۔ تو لہٰذا بچوں کا تعلق مسجد سے لازم کرو۔ اپنے گھر میں چھوٹے بچے ہیں جو آداب اخلاق ہیں ان کے پاس نماز کا طریقہ ان کو سکھائے ہیں، بڑے سلیقے والے بچے ہیں تو ضرور لائیں، مسجدوں سے ان کا تعلق مضبوط کریں۔ یہی وہ بچے ہیں جن کا ذہن اب خالی رہتا ہے۔ آج اسکولی تعلیموں میں بچوں کے ذہنوں میں کفر بھرا جا رہا ہے۔ جب بچہ مسجد آئے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، غلط کیا ہے۔ انہی مسجدوں سے بچوں کی زندگی ہم سدھار سکتے ہیں۔ بچوں کو مسجدوں سے دور رکھیں گے تو آگے چل کر ہمیں یہ خبر دیکھنے کو نہ ملے کہ ہماری کوئی قوم کی بچی کسی غیر کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا، کوئی ہمارا بچہ کسی غیر بچی کے ساتھ اس نے بیاہ کر لیا۔ اگر مسجدوں سے دور رکھیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ ایسی خبریں آج ہمارے سامنے آئے گی۔ تو اسی کے ساتھ ہم نے مسجدیں کے بارے میں بہت فضیلت سن لی، لیکن مسجدوں کا خیال بھی ہم کو رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدیں یہ مسلمانوں کی شان ہے
مسلمانوں کی شان و شوکت والی چیزیں ہیں۔ مسجدیں جتنی عالی شان ہوگی، جتنی کشادہ ہوگی، جتنا عمدہ ہوگی، مسلمانوں کی شان و شوکت کا اندازہ اس سے کیا جائے گا۔ مسجدوں کا خیال کس طریقے سے رکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے اللہ کے نبی نے معراج ہوئی تو اللہ کے نبی فرمایا عرضت علی اعمال امتی حتی الخضاۃ یخرجها الرجل من المسجد، تو میری امت کے نیک اعمال مجھ پر پیش کیے گئے۔ اس میں سے ایک عمل یہ تھا، ایک انسان جو مسجد سے ایک چھوٹا سا تنکا بھی اگر اٹھاتا ہے، ایک چھوٹا سا پیپر کا ٹکڑا ہو یا کوئی تنکا بھی اگر وہ مسجد سے اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بھی اس کو دیتا ہے۔ تو مسجدوں کے خیال کے ساتھ ہم لوگ اس کی پاکی صفائی کا خیال رکھیں۔ بار بار یہ اعلان کی ضرورت نہ پڑے کہ مسجدوں کی پاکی صفائی کا خیال رکھیں۔ ہم وہ قوم ہیں جس کی پاکی صفائی کو آدھا ایمان کہا گیا، لیکن بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، پاکی صفائی کا خیال رکھا جائے۔ مسجدوں میں جو لوگ مقرر کیے جاتے ہیں پاکی صفائی کے لیے، آپ انہی کو پاکی صفائی کرنے والا نہ سمجھیں، بلکہ ہر وہ انسان جو مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری سمجھے کہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کا گھر نہیں بلکہ اللہ کا گھر ہے۔ یہاں پر جو بھی چیز ہم یہاں سے صاف کریں گے، اس کو پاک رکھیں گے، آپ کے ہر ایک ٹکڑے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ تو یہ نبی کی حدیث ہے، اس پر ہمیں کامل یقین ہے، اور یہ بھی سنت ہے کہ مسجد سے کچرا اٹھانا بھی سنت ہے، اس پر بھی ہم لوگ عمل کرنا چاہیے، اس پر بھی ہم لوگ غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ مسجد کی خدمت کرنا یہ بڑی شرف والی بات ہے۔ آج دنیا کی طاقتور ممالک جو ہیں، جس میں سعودی عرب کا بھی شمار ہوتا ہے، وہ لوگ مسجد حرام یعنی کہ کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی، ان دونوں کی خدمت کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار اور ولی نہیں کہتے، بلکہ خادم الحرمین الشریفین وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دو بڑی بابرکت مسجدوں کے ہم نوکر ہیں۔ نوکر کہنا اپنے آپ کو بڑا شرف سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا مسجد کے جو انتظامیہ ہوتی ہیں وہ صرف اس کا خیال نہ رکھے بلکہ عام انسان بھی اس کا خیال رکھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسجد کے اخراجات کے تعلق سے بھی ایک مسلمان کو اس طرف غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک انسان جب 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے تو بمشکل وہ 10 سے 15 منٹ مسجد کا وقت اور مسجد کا ہوا اور مسجد کی ہوا اور اس کی جگہ وہ یوز کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ میں جو بتا رہا ہوں آپ وہ دیں، لیکن آپ سوچیں تقریباً 15 سے 20 منٹ ایک انسان مسجد کی پراپرٹی یوز کرتا ہے، تو دن میں 5 مرتبہ اگر یوز کرتا ہے تقریباً 1.5 گھنٹہ وہ ایک دن میں 1.5 گھنٹہ مسجد کی پراپرٹی وہ یوز کرتا ہے۔ ایک ہفتے میں تقریباً 10 گھنٹے وہ یوز کرتا ہے۔ جب جمعہ کے دن چندے کی باری آتی ہے تو 1.5 گھنٹہ تقریباً 10 گھنٹے وہ ایک ہفتے میں یوز کرتا ہے۔ تو چندہ کتنا دیتے ہیں ہم لوگ سوچیں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ دیتے بھی ہوں گے زیادہ الحمدللہ، لیکن کسی نے کہا مسلمانوں کی اگر فقیری دیکھنا ہے، مسلمان کتنے فقیر ہیں کتنے غریب ہیں، تو مسجدوں میں جا کر ان کا جائزہ لیں، مسجدوں میں جا کر ان کا جائزہ لیں۔ جمعہ کے دن وہ ڈبوں میں صرف کھن کھن کی آواز آتی ہے، صرف ڈبوں میں کھن کھن کی آواز آتی ہے۔ 2 روپے 5 روپے کا سکے سے بڑھ کر ہماری طاقت نہیں رہتی۔ آپ کہیں سفر پر جاتے ہیں، کسی ریلوے اسٹیشن پر آپ رکتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ویٹنگ ہال ملتا ہے، پری پیڈ ویٹنگ ہال ہوتا ہے، آپ کو ریچارج کرنا پڑتا ہے، بیٹھنے کے لیے 50 روپے 60 روپے فی گھنٹہ دینا پڑتا ہے۔ آپ کی گاڑی 2 گھنٹے لیٹ ہے 3 گھنٹے لیٹ ہے تو بڑے جھجک سے آپ بڑے اپنے آپ کو ایک وی اے پی کی طرح وہاں پر 100-200 دے کر 2 گھنٹے آپ پر وہاں پر بیٹھ کر اس کے چیزیں استعمال کرتے ہیں، 200 150 200 300 دے کر 2-3 گھنٹے وہاں پر ویٹ کرتے ہیں۔ وہاں پر آپ کو جھجک نہیں ہوتی، وہاں پر آپ کو شرم نہیں آتی، بلکہ آپ اپنے آپ کو بڑا وی اے پی اور سیلیبریٹی کی طرح وہاں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ جب مسجد میں دینے کی باری آتی ہے تو کنگال اور فقیر ہو جاتے ہیں، کنگال اور فقیر ہو جاتے ہیں، جبکہ اگر یہاں پر آپ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دینے سے زیادہ آپ کو 700 گنا یا اس سے زیادہ آپ کے مال میں برکت دے گا۔ تو سوچیں ہم لوگ ہماری مسجدیں کیسے آباد ہوگی۔ ہماری فرمائش ہوتی ہے کہ مؤذن اچھا ہو، سریلی آواز والا انسان ہو، اس کی آواز بہت اچھی ہو، تو اس کو تنخواہ کون دے گا؟ انتظامیہ جو کوشش کر رہی ہے ہر مسجد کی وہ کر رہی ہے، لیکن ہر انسان اپنا فرض سمجھ کر مسجد کے مالی تعاون میں ضرور وہ شامل ہو۔ وہ آپ کسی انتظامیہ کو نہیں دے رہے ہیں
کسی عالم کو نہیں دے رہے ہیں، کسی مؤذن کو نہیں دے رہے ہیں، کسی کام کرنے والے کو نہیں دے رہے ہیں، بلکہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہ مسلمانوں کی شان و شوکت ہیں۔ اللہ کے گھر کے لیے آپ چندہ دے رہے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے آپ تعاون کر رہے ہیں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ امام اچھا ہو، اس کی تقریر اچھی ہو، لوگ خوش ہوں۔ اس کو اگر آپ اچھا رکھنا چاہتے ہیں 50,000 اس کی تنخواہ رکھو، پر امام بھی 50,000 والی تقریر آپ کو کر کے دکھائے گا۔ مؤذن کو بھی آپ اچھی تنخواہ دو 15 سے 20,000، وہ بڑی سریلی آواز میں آپ کو اذان سنائے گا۔ ہم دیتے ہیں 5-10 روپے، یہ ہر تقریباً مسجدوں کا یہی حال ہے، 5-10 روپے دیتے ہیں، فرمائش ہم ہزاروں کی کرتے ہیں۔ سوچو کس گھر میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کس چیز کو ہم یوز کر رہے ہیں، لیکن ہمارا تعاون کیا ہے؟ ہمارا تعاون کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا دور تھا، اللہ کے نبی کا دور تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کے بارے میں تعاون کی اپیل کرتے تو صحابہ اپنا سارا گھر لا کر رکھ دیتے تھے۔ یہ بھی سنت ہے کہ اپنے مال میں سے لا کر اللہ کے نبی کے، اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے دے دو، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ ان سنتوں پر کب عمل کریں گے؟ مرنے کے بعد عمل کریں گے؟ ابو بکر صدیق کو اعلان کیا گیا کہ مال کی ضرورت ہے، سارا گھر لا کر رکھ دیا، یہ بھی سنت ہے۔ ان سنتوں پر کب عمل کرو گے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی طاقت سے زیادہ دو، اپنی طاقت سے زیادہ دو، آپ کو جو اللہ نے دیا ہے آپ اس میں سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا تعاون کریں۔ یہ مسجدیں ہماری شان ہیں، ہماری شوکت ہیں۔ غیر مسجدوں کو دیکھ کر ہمارا اندازہ کر سکتا ہے، ہماری مالداری کا وہ اندازہ کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، مسجدیں اس کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے، اس کو آباد رکھیں۔ کئی ایک مسجدیں ایسی ہیں جو ویران ہو گئی ہیں، جوش میں آ کر ہم مسجدیں تو بنا لیتے ہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ جوش آ گیا، ایک ہی رات میں مسجد بنا دی، لیکن من اپنا پرانا پاپی، اتنا گنہگار ہیں ہم لوگ کہ برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ خاندانی ہم اہل حدیث ہیں، خاندانی ہم لوگ مصلی ہیں، لیکن ہم نمازوں کی ہم پابندی نہیں کرتے۔ تو لہٰذا مسجدوں کو آباد کرو۔ اگر یہ مسجدیں ویران ہو جائیں گی، اگر کوئی اس پر قبضہ کر لے گا، کوئی غیر اس پر حکمران ہو جائے گا، تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، ہم اللہ کے دربار میں اس تعلق سے پوچھے جائیں گے۔ جہاں پر مسجد کے امام کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے کہ امام ہوتا ہے صرف نماز پڑھانے کے حد تک نہیں، بلکہ آپ کی زندگی کی جو بھی مسائل ہیں امام سے آپ دریافت کریں۔ یتدارسون بینہم، امام کے سامنے آئیں، اپنی تلاوت، اپنے جو بھی مشاکل ہیں اسلام کے نظر میں، آپ جو بھی مشکلیں ہیں اسلام کی روشنی میں آپ کو وہ امام سمجھائے گا۔ امام گویا اس اللہ کے نبی کے دور میں امام کون ہوتا تھا؟ گورنر جو ہوتا تھا، سمجھ لو جو ایم پی ہوتا تھا یا پھر ایم ایل اے ہوتا تھا، اس دور کا وہ امام ہوتا تھا۔ امام کی یہ بڑی اہمیت و فضیلت، امام کی تو اپنی جگہ بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ مؤذن، آج ہم اس کو بڑی حقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مؤذن جو مسجد کا ایک حصہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذن 12 سنة وجبت له الجنہ، جو بھی مؤذن ہیں ان کے لیے خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جو 12 سال اذان اگر مسجد میں دے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو مؤذن ہوگا، جس نے بھی خدمت کی ہوگی، اگر اس نے 12 سال کسی مسجد میں خدمت انجام دی ہوگی، وجبت له الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ 5 وقت نمازی پڑھنے والے کے لیے واجب ہوگی نہیں ہوگی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جو مؤذن ہوگا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی اور موحد اور توحید پرست ہوگا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اسی کے ساتھ ساتھ مسجد کے جو خدمت گزار ہوتے ہیں، مسجد جیسی شان والی چیز ہے، مسجد جیسی عظمت والی چیز ہے، اس کے خدمت گزار چاہے وہ امام ہو، چاہے مؤذن ہو، اور چاہے فراش ہوں، ان کو بھی ہم بڑی اچھی نظر سے دیکھیں، ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی میں ایک خاتون جو کالی کلوٹی تھی، مسجد کی صاف صفائی کیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کو تدفین کر دیا۔ اللہ کے نبی کو خبر نہیں، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ وہ عورت نہیں دکھ رہی مسجد میں جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، تو اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ اللہ کے نبی اس کی قبر کے پاس گئے اور وہاں پر نماز جنازہ ادا کی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتی ہے آپ کی مسجدوں کی جو ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، اگرچہ کہ ہماری نظر میں اس کی
ہماری نظر میں اس کی عزت کم ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اس کی عزت بڑی اہمیت والی ہے۔ تو ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ، امام ہو اس کے ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ، مؤذن ہو اس کے ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ، مسجد کی صفائی کرنے والے ہوں ان کے ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہم ان کے ساتھ پیش آئیں، وقتاً فوقتاً ان کے حالات معلوم کرتے رہیں کہ امام صاحب ایک دن نہیں دکھے تو پتہ نہیں کیا ہوا، ہم جا کر ان کی خیریت دریافت کریں، مؤذن نہیں دکھا، کام کرنے والے نہیں دکھے تو ان کی خیریت ہم دریافت کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے حالات معلوم کیے۔ ایسے امام، مؤذن اور مسجد کے خدمت گزاروں کی کیفیت و حالت معلوم کرنا بھی سنت ہے۔ یہ سنتیں ہم مرنے کے بعد عمل کریں گے، ان سنتوں پر ہم کب عمل کریں گے؟ ایسی بہت ساری سنتیں ہیں جن کو ہم نے فراموش کر دیا۔ تو اسی کے ساتھ میرے بھائیوں، آج کل کے جو حالات ہیں دن بدن کئی ایک مسجدوں پر لوگ اور ایک کفر کی طاقتیں ان کو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو جہاں تک ہو سکے اپنی مسجدوں کو منظم اور مضبوط کر لیں، جو بھی اس کے طریقے ہو سکتے ہیں آپ اپنی مسجدوں کو منظم اور مضبوط کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا آ کر ہماری مسجدوں کو کوئی اور جگہ میں تبدیل نہ کریں۔ ابھی بہت دنوں سے ایک چیز چل رہی ہے وارانسی میں، گیان واپی مسجد، جو ایک جامع مسجد ہے وارانسی کی، گیان واپی مسجد جس کو کہا جاتا ہے، کل ہی کئی دنوں سے اس تعلق سے چرچا چل رہا تھا، ابھی کل ہی یہ چیز بڑی زوروں سے آ رہی ہے میڈیا پر کہ وہاں پر مسجد سے پہلے مندر تھی اور وہ لوگ یہ ایس آئی کی رپورٹ نے اس کو صادر بھی کر دیا ہے کہ گیان واپی وارانسی کی جو مسجد تھی مسجد سے پہلے مندر تھا، مندر کو توڑ کر وہاں پر مسجد بنایا گیا۔ تو لہٰذا یہ کوئی دن دور نہیں ہے کہ آج کل ہم جن مسجدوں میں رہتے ہیں کوئی غیر ہماری مسجدوں پر قابض نہ ہو جائے۔ اس کے لیے جو بھی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے وہ ضرور کر لیں، مسجدوں کے جو بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس کے لیے مضبوط کر لیں اور ہم اپنے طور پر سیف سائڈ ہو جائیں، کیونکہ یہ مسجدیں ہی ہیں ہمارے قلعے، ہمارا گھر ہیں، ہمارے گھر برباد ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے گھر تباہ ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے گھروں کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہی وہ قلعے ہیں جہاں سے ایمان والے نکلتے ہیں، یہی وہ قلعے ہیں جہاں سے بچے ہمارے سدھر کر نکلتے ہیں، یہی مسجدیں ہیں جہاں سے کئی ایک مشرک لوگ جنہوں نے اپنا عقیدہ درست کیا ہے، یہی وہ قلعے ہیں جو مسلمانوں کے یونیورسٹی کے مقابلے کرتے ہیں، یہی وہ مساجد ہیں جہاں سے ہمارے روزمرہ کی زندگی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا مسجدوں کی جو اہمیت ہے، مسجدوں کا جو مقام ہے، مسجدوں کے خدمت گزاروں کی جو فضیلت ہے، ان ساری چیزوں کو نظر رکھیں، اپنے مسجدوں کی حفاظت رکھیں، اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں، اپنے مسجدوں کا تعمیری کام میں ضرور حصہ لیں اور اپنی مسجدوں کو مالی تعاون کے ذریعے آپ لوگ ضرور اس کو مضبوط کریں۔ بتانے کا مقصد یہی ہے، حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے جو کچھ چیزیں ہمارے لیے مناسب ہو سکتی ہے، رائے مشورے کے ساتھ ہم اپنے مسجدوں کو مضبوط کر لیں، ہم اپنے مسجدوں کو اپنی طاقت بنا لیں۔ ہماری مسجدیں کیا ہیں، ہم یہ غیروں کو بتائیں، غیروں کو مدعو کریں، مسجدوں میں بلائیں اور ان کو بتائیں کہ مسجدوں میں کیا چیز ہوتی ہے، ہم کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، ہم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، ہم کیا چیز ہم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم کفار اور ہمارے مشرک، ہمارے پڑوسی لوگوں کو بلا کر ہم مسجدوں میں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسجدیں ہماری شان ہیں، دنیا بھر میں جتنی بھی مسجدیں ہیں اللہ ان ساری مسجدوں کی تو حفاظت فرما۔ اللہ دنیا بھر میں جتنی بھی مسجدیں کفار کے پنجے میں اور ان کے شکنجے میں جا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نجات دلا، پھر ان مسجدوں میں تیری پکار اور تیرے تکبیر اور اللہ اکبر کے نعرے بلند فرما۔ اللہ جو بھی مسجدیں آج ظلم کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں، اللہ تو ہی ان مسجدوں کو نکالنے والا ہے۔ یہ تیرے گھر ہیں جہاں پر تیری کبریائی و بڑائی کی پکار ہوتی ہے اور تیرے کلام کی تلاوت ہوتی ہے اور تجھے یاد کیا جاتا ہے اور تیرے لیے گڑ گڑایا جاتا ہے۔ ان مسجدوں کا تو ہی محافظ بن جا۔ اللہ ہم سے جو کوشش ہو سکتی تھی ہم نے مساجد کے لیے کی، ہم نے دعائیں کی، پروٹیسٹ کیے، جو کچھ ہم نے کیا ہے۔ آگے تیرا گھر ہے، تو حفاظت کر لے، تو اس کا محافظ بن جا۔ جس طرح ابابیل کو بھیج کر تو نے کفار اور ابرہہ کے لشکر کو تو نے تباہ کیا تھا، آج دشمنان قوم کو اسی طرح تو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے مسجدوں کو ہمارے ماں بہنوں سے، ہمارے بھائیوں سے، ہمارے بچوں سے اس کو آباد فرما۔
تا قیامت ان مسجدوں میں تیری صدا اور تیری آواز گونجتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے مسجدوں کے تعلق سے جو بھی کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کو، ہماری نیکیوں کو تو مسجد کا تعلق سے قبول فرما، کیونکہ مسجدیں ہی ایک ایسی چیز ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب زندگی سے گئے تو کیا چھوڑ کے گئے؟ کیا چھوڑ کے گئے؟ مسجدیں چھوڑ کے گئے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر ہوتا ہے تو ہمیں کعبۃ اللہ کی یاد آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، باپ بیٹے نے مسجد بنائی، امت کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس بنائے، امت کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء پہلے بنائے جو مدینہ سے باہر تھی، لیکن جب مسجد مدینہ میں آپ آئے تو اپنے گھر سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کرائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے بعد ہمارے لیے مسجد نبوی چھوڑ گئے۔ یہ تینوں مسجدیں ایسی ہیں، کعبۃ اللہ ہیں، بیت المقدس ہیں، مسجد نبوی ہیں، یہ ہمارے لیے ایک اس کی طرف ہم سفر کر کے جا سکتے ہیں، اس کی طرف ہم قصد کر کے جا سکتے ہیں، وہاں پر جانے سے ہم ثواب ملتا ہے۔ تو ہم بھی کوئی ایسی چیز کریں ہمارے جانے کے بعد، ہم بھی کوئی مسجد بنائیں، مسجد میں تعاون کریں کہ لوگ ہم کو مسجدوں کے نام سے یاد کریں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں اس پر غور و فکر کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔